بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اس اسلامی خلفاء کی معلوماتی ویڈیو میں ہم عباسی خلافت کے 34ویں خلیفہ النصیر کی تفصیلی سوانح حیات کو پیش کر رہے ہیں۔ ہم ان کے دور حکومت کے اہم واقعات، ان کی سیاسی عملیوں اور ان کی قیادت میں ہونے والی ثقافتی پیش رفت کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ تحقیق اسلامی سلطنت کے مستقبل کی تشکیل میں النصیر کی حکمرانی کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ ابو العباس احمد بن حسن المستدری، جو اپنے لقب النصیر یا محض النصیر کے نام سے مشہور ہوئے، بغداد میں 1180 سے اپنی وفات تک عباسی خلیفہ رہے۔ اس کے لقب کا لغوی معنی ہو سکتا ہے کہ وہ جو خدا کے دین کو فتح بخشتا ہے۔ اس نے خلافت کو اس کے قدیم غالب کردار پر بحال کرنے میں اپنا دادا المختفی کی کوششوں کو جاری رکھا اور حیرت انگیز کامیابی حاصل کی، کیونکہ اس کی فوج نے ان کے کچھ حصوں کو بھی فتح کیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ آخری مؤثر عباسی خلیفہ تھے۔ اپنی فوجی کامیابی کے علاوہ النصیر نے بغداد میں بہت سی یادگاریں تعمیر کی جو ابھی تک قائم ہیں، جیسا کہ زمرد خاتون مسجد اور مقبرہ۔ النصیر خلیفہ المستدی کا بیٹا تھا اور ایک ترک ام ولاد تھا جسے زمرد کہا جاتا تھا۔ اس کا دور اقتدار بغداد کے درینہ یارون جڑوے ہوئے اپنے دور حکومت میں گروہوں کے عروج کے لیے معمولی تھا۔ یہ شہری سماجی گروہ طویل عرصے سے بغداد اور دیگر جگہوں پر موجود تھے اور وہ اکثر شہری تنازعات، خاص طور پر فرقہ وارانہ فساد میں ملوث رہے تھے۔ الناصر نے انہیں صوفی خطوط اور نظریہ کے مطابق دوبارہ منظم کرتے ہوئے اپنی حکومت کا ایک آلہ بنایا۔ اپنی خلافت کے ابتدائی سالوں میں اس کا مقصد سلجوقی طاقت کو کچلنا اور اس کی جگہ اپنی طاقت لینا تھا۔ اس نے فارس کے سلجوق کے خلاف بغاوت پر اکسایا۔ خوارزم شاہ علاء الدین سلطان تغرل تخش نے اپنے افسانے پر سلجوق کی فوجوں پر حملہ کیا اور 1194 میں انہیں شکست دی۔ تغرل کو قتل کر دیا گیا اور اس کا سر خلیفہ کے محل میں بے نقاب کر دیا گیا۔ تکیش، جو اب مشرق کے اعلیٰ حکمران کے طور پر پہچانا جاتا ہے، نے خلیفہ کو فارس کے بعض صوبوں سے نوازا جو سلجوقیوں کے قبضے میں تھے۔ النصیر کی والدہ زمردو کا انتقال دسمبر 1202 میں جنوری 1203 یا فروری 1203 میں ہوا اور شیخ المعروف قبرستان میں اپنے ہی مقبرے میں دفن ہوئے۔ ان کے مزار کو زمرد خاتون کے مزار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الناصر نے اپنے وزیر کو کچھ تحائف کے ساتھ تخش بھیجا، لیکن وزیر نے تخش کو غصہ دلایا، تکیش کو غصہ دلایا، جس نے خلیفہ کی فوجوں پر حملہ کیا اور انہیں بھگا دیا۔ اس کے بعد کئی سالوں تک معاہدانہ تعلقات قائم رہے۔ خلیفہ نے ایک اسماعیلی سفیر کے ذریعے تکیش کے گورنر کو قتل کر دیا۔ تکیش نے جواب دیا کہ الناصر کے وزیر کی لاش، جو اس کے خلاف مہم میں مر گیا تھا، نکالا گیا اور سر خوارزم میں پھینک دیا گیا۔ اور اس دیگر معاملات میں کارروائیوں پر ناراض ہو کر خلیفہ نے خوارزم کے جھنڈے تلے مشرق سے آنے والے زائرین کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ جوابی کارروائی کی، لیکن اس قدر ناقص انتظام ہوئے کہ وہ کسی کھلی دشمنی کے لیے بے اختیار تھا۔ تکیش کے بیٹے محمد دوم نے خلیفہ کے اقدامات سے ناراض ہو کر الناصر کی روحانی طاقت کو مفروض کرنے کے لیے ایک شیعہ خلیفہ قائم کیا۔ اس عمل کے بعد اس نے اپنی فوج کو بغداد کی طرف موڑ دیا۔ اس کے جواب میں قرون وسطی کے کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ النصیر نے منگول کے ابھرتے ہوئے سردار چنگیز خان سے محمد کی ترقی کی جانچ کرنے کی اپیل کی۔ یہ نقطہ متنازع ہے، لیکن امکان ہے کہ خلیفہ کے غیر مسلم منگولوں سے کچھ تعلقات یا رابطے رہے تھے۔ خلیفہ نے جلد ہی چنگیز خان کو کافی دھمکی امیز پایا۔
چنگیز خان نے وسطی ایشیا کے میدانوں کو حرکت میں لایا اور اس کے لشکر کے خوارزم شاہ کو اڑایا، جو کسپین کے ایک جزیرہ میں جلا وطنی کے دوران مر گیا۔ الناصر کی خلافت کے دوران کئی اہم سیاسی تبدیلیاں، واقعات اور پیشرفت ہوئی۔ اس میں کبھی براہ راست اور کبھی بالواسطہ حصہ بھی لیا اس نے۔ تو دوستو، کل ہم انشاءاللہ تعالی المستدی 34ویں خلیفہ کے طور پر جو ان کا دور تھا اس کی صورت اپنا 1187 سے 1190 کے درمیان کے واقعات کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔